وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل صبح 7 بجے جب میں نے واٹس ایپ کھولا تو سید سلمان حسینی ندوی کے انتقال کی خبر پڑھنے کو ملی۔ یہ خبر اس اعتبار سے چونکا دینے والی تھی کہ اس سے پہلے ان کی علالت کی کوئی خبر نہیں آئی تھی اور اچانک موت ہی کی خبر نشر کی گئی۔ ان کی صحت، رفتار و گفتار دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ چکا ہے۔ طارق ایوبی ندوی صاحب نے اپنے فیس بک صفحے پر ان کے انتقال کی خبر اس طرح عام کی: مولانا رات صحیح سالم تھے، عشاء اور عشائیہ سے فارغ ہو کر لیٹے، حسب معمول تہجد کے وقت اٹھے، تہجد سے فارغ ہوئے، اچانک سینے میں کچھ ٹیس محسوس ہوئی اور 10-5 منٹ میں فجر سے پہلے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بظاہر یہ خاتمہ بالخیر ہے جو مولانا کو نصیب ہوا۔ اللہ تعالی مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ سامعین، ان کی وفات پر سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں: دل و جان سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مولانا سلمان ندوی کے حسنات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کی فکری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا خاتمہ قیام اللیل پر ہوا ہو اس کے حسن خاتمہ کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے انہوں نے بعض قریبی لوگوں کی درخواست پر اختلافی مسائل پر گفتگو کرنا ترک کر دی تھی۔ شاید انہیں خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے امت کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم مولانا سلمان صاحب کی ان آراء سے متفق نہیں ہیں جن سے جمہور علماء کا اتفاق نہیں، البتہ ان کے حسنات اور دینی، علمی و دعوتی خدمات کے بے حد قائل ہیں جن پر ایک زمانہ گواہ ہے، اور میں خاص طور پر ان کا ایک قریبی ساتھی ہونے کی حیثیت سے ان کے حسنات کا شاہد ہوں۔ سامعین، سلمان ندوی کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ جو بات زیر بحث آئی وہ یہ تھی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور ان کے لیے نماز جنازہ کی گنجائش ہے یا نہیں۔ ایک صاحب نے لکھا: سلمان حسینی ندوی دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے پر چند کلمات لکھوں، مگر نہ جانے کیوں دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ ان کے حق میں دعائے مغفرت یا کلمہ خیر کہنے سے دل اس لیے گریزاں ہیں کہ انہوں نے اپنی حیات کے آخری چند برسوں میں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بالخصوص جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شان میں زہر افشانی کی اور انتہائی جارحانہ انداز اختیار کر کے دروغ گوئی سے کام لیا، وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ان واقعات کے پیش نظر یہ سوال ذہن میں شدت کے ساتھ ابھرتا ہے کہ کیا ایسی صورت میں ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے، اور کیا گستاخان صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت ہے؟ چونکہ ان کے آخری ایام میں ان کی توبہ و استغفار کے احوال عوام الناس کے علم میں نہیں ہیں، تو کیا اس مشتبہ صورتحال میں مفتیان اعظام ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں؟ مفتیان کرام سے توجہ کی درخواست ہے، امید ہے کہ رہنمائی فرمائیں گے۔ سامعین، یہ 2 سوالات اس شدت کے ساتھ گردش میں رہے اور ان پر لکھنے والوں کی طرف سے جو بحث و مباحثہ کا بازار گرم رہا وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی عالم دین کے انتقال پر اس طرح کی صورتحال سامنے نہیں آئی تھی۔ اہل بدعت کے بڑے بڑے علماء مرتے گئے لیکن کبھی اس طرح کا موضوع چھیڑا نہیں گیا۔ یہ سلمان ندوی پہلے ایسے شخص بن گئے جن کی موت نے اس بحث کو شدت کے ساتھ اچھالا۔ یہ اس آدمی کی موت پر ہوا جو اپنے علم و فضل اور ذہانت و فطانت میں سلف کی یادگار تھا، جس کی زندگی کے ابتدائی 60 سال اہل سنت والجماعت کی ترجمانی میں گزرے، جس کی طلاقت لسانی
علمی تحقیقات، عربی و اردو پر ساحرانہ عبور نے دنیائے لوح و قلم پر جادو کر دیا تھا، جو آل رسول میں سے تھا، عہدے اور مناصب جس کی بلائیں لیتے تھے، جس کی شخصیت ایک عہد سے استعارہ تھی، اخیر کے چند برسوں نے علوم و فنون میں یکتائے روزگار ہونے کے باوجود ان سے سب کچھ چھین لیا، ساری مقبولیت، سارا ناز، سارا پروٹوکول۔ حضرت معاویہ اور بعض دیگر صحابہ کے خلاف نازیبا طرز بیان نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر تھوڑی ترمیم کے ساتھ اس طرح پڑھیے: گنوادی اس نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے اس کو دے مارا۔ سامعین، آج کی مجلس میں اس سلسلے میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا۔ کل میں نے اپنے اسٹیٹس پر ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، اس پر کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، بلکہ بعضوں نے میرے ساتھ بحث و مباحثہ کا انداز بھی اپنایا۔ میں نے انہیں جو جواب دیا وہ انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ سلمان ندوی وہ عالم دین ہے جن کے خلاف سب سے پہلا شخص بولنے والا میں ہی تھا۔ سلمان ندوی نے قرآنی ترتیب پر انگلی اٹھائی اور یہ کہا کہ قرآن کی موجودہ ترتیب میں کچھ خامیاں ہیں۔ 2 صفحے کا ایک مضمون ان کی طرف سے شائع ہوا جس میں یہ ساری باتیں تھیں۔ یہ دور ان کی شخصیت کے عروج کا تھا۔ اپنی خطابت کے زور، لسان کی طلاقت، عربی و اردو میں جداگانہ اسلوب کی طاقت اور کرتاس و قلم کی بادشاہت کی وجہ سے ان کا سکہ رائج الوقت تھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان 2 صفحات کا جواب لکھ سکے یا کم از کم تنقید ہی کر سکے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس فرض کفایہ کی سعادت ناچیز کو نصیب ہوئی۔ میں نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا سلمان ندوی کا قرآن کے ساتھ کھلواڑ۔ یہ مضمون کافی عام ہوا۔ سلمان ندوی کے چاہنے والے مجھ سے بھیڑ گئے اور میرے رد میں مضامین کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر میں نے ایک مفصل مضمون ترتیب قرآن کے موضوع پر لکھا جس میں ان کے اعتراضات کے ہر جز کا باحوالہ جواب دیا۔ پھر میری تائید میں مضامین آنے شروع ہوئے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کے شاگرد شیخ طلحہ صاحب نے مختصر تحریر لکھی جس سے میرے موقف کی تائید ہوئی۔ پھر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا مضمون آیا جس سے میرے موقف کو مزید تقویت ملی۔ سامعین، اس سے پہلے ایک اور قصہ پیش آ چکا تھا۔ مشہور پیغمبر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے وصال کے کچھ دیر بعد ہی ان کی لاٹھی گر پڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے تھے، جبکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وفات کے بعد بھی 1 سال تک ان کا جسد خاکی لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا۔ سوشل میڈیا میں بحث چلی۔ میں نے شدت کے ساتھ ان کے موقف کی تردید کی۔ بات پھر اس پر ٹھہری کہ دارالعلوم دیوبند کو فیصل بنایا جائے۔ دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا گیا، وہاں سے جو جواب آیا اس سے ہمارے موقف کی تائید ہوئی۔ سامعین، سلمان ندوی کے خلاف میرے مضامین اور بیانات کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک زمانے میں ان کا تعاقب کرنے والا سب سے زیادہ میں ہی تھا۔ میرے چینل کے خلاف اسٹرائک بھی انہوں نے لگوائی تھی۔ ایک دن ان کی ایک تقریر نشر ہوئی جو ان کے ادارے جامعہ سید احمد شہید کٹولی ولی آباد میں کی گئی تھی۔ اس میں انہوں نے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا اور بڑا ہی جارحانہ رخ اختیار کیا تھا۔ جب میں نے تقریر سنی اسی وقت میرے دل نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے ڈگر سے ہٹتے جا رہے ہیں اور اب ان کی واپسی شاید مشکل ہے، ان کی موت متنازع ہوگی۔ پھر واقعی ایسا ہوا کہ ان کے بیانات حضرت معاویہ کے خلاف گستاخانہ مواد اور گستاخانہ لب و لہجے پر مشتمل آتے چلے گئے۔ حضرت معاویہ کے خلاف کچھ اس سلاست، اعتماد اور تسلسل سے بولتے رہے جیسے مشاجرات صحابہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے ہوں۔ بات زیادہ بگڑ گئی، سوشل میڈیا میں ہنگامہ چھایا رہا۔ اسی دوران کسی نے دارالعلوم دیوبند سے پوچھ لیا تو اس نے بڑا واضح فتویٰ دیا کہ سلمان حسینی ندوی اہل سنت والجماعت سے خارج ہو چکے ہیں، ان سے دوری اختیار کی جائے، ان کے مدارس میں بچوں کو نہ پڑھایا جائے۔ فتوے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اپنے اشہب خیال باطل کو قابو کرتے، سر پر دوڑاتے رہے۔ ان کی جارحانہ تقریریں اور مضامین مزید شدت کے ساتھ آتے گئے اور اس طرح
وہ اہل سنت والجماعت کے راستے سے بہت دور جا پڑے تھے۔ سامعین، ان تفصیلات کا مقصد یہ بتانا ہے کہ سلمان ندوی سے میرا اختلاف بہت ہی سخت اور گہرا تھا۔ ترتیب قرآن پر بحث کے دوران حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے ممبئی کا سفر کیا تو میرے چچا مولانا محمد شاہد ناصری الحنفی زیدہ مجدہم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کی خدمت میں میری شکایت کی اور یہ کہا کہ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھا دیجیے۔ چچا محترم نے کہا کہ قرآن جیسی عظیم کتاب پر جب آپ کو حق اعتراض حاصل ہے تو آپ کے فکر و نظر پر دوسرے بھی حق اعتراض رکھتے ہیں۔ سلمان ندوی سے ہزار اختلافات کے باوجود میں وہی کہوں گا جو شریعت کہتی ہے، اس لیے کہ ان سے دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے تھی، ہے اور رہے گی، اور شرعی مسائل کی وضاحت بھی اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ سامعین، سلمان ندوی کے گمراہ نظریات اور اہل سنت والجماعت سے منحرف خیالات کے باوجود میں انہیں مسلمان ہی سمجھتا ہوں اور اسی بنا پر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی تھی۔ جب میں نے اپنے اسٹیٹس پر دعائے مغفرت کی بات لکھی تو میرے پاس دارالعلوم دیوبند کے 2 اساتذہ کی طرف منسوب 2 تحریریں بھیجی گئیں۔ ان میں سے ایک مفتی محمد راشد اعظمی صاحب اور دوسرے حضرت الاستاذ مفتی محمد امین پالنپوری صاحب ہیں۔ ان تحریروں میں کہا گیا کہ سلمان ندوی کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا آپ بھی رجوع کریں۔ یہ تحریر کچھ اس شد و مت کے ساتھ پھیلائی گئی کہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ شاید دعائے مغفرت کرنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بعد میں دونوں حضرات نے آڈیو میں وضاحت کی کہ ان کی بات غلط طریقے سے چلائی گئی ہے۔ مفتی محمد امین پالنپوری صاحب نے کہا کہ میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ جس کے جی میں آئے دعا کرے، چاہے تو نہ کرے۔ مفتی راشد اعظمی صاحب نے کہا کہ میں اس سلسلے میں سکوت اختیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد دارالعلوم کے ایک معتبر طالب علم کی تحریر گردش میں آئی جو اس طرح تھی: سوشل میڈیا پر بعض افراد نے اساتذہ دارالعلوم مفتی امین صاحب وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بے بنیاد، من گھڑت اور منفی باتیں نشر کر دی ہیں جو سراسر دروغ گوئی پر مبنی ہے۔ بندہ خود اس معاملے کا عینی گواہ ہے۔ متعلقہ استاد محترم نے ان تمام باتوں کی واضح تردید فرمائی ہے اور بندہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی تردید کرتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ اپنے اعتدال، وسعت ظرف اور علمی وقار کے لیے پہچانا گیا ہے اور آج مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اسی حسن روایت کا مظہر ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت الاستاذ مولانا ارشد مدنی صاحب سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ہمارا اختلاف ان سے کفر و ایمان کی بنیاد پر نہیں تھا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جا سکے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بعض تبصرے یقیناً غلط اور بے راہ روی پر مبنی تھے، لیکن یہ کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں۔ حدیث پڑھی، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کا ذکر ان کی خوبیوں کے ساتھ کیا کرو۔ قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، اور فرمایا کہ درجات میں فرق ہو سکتا ہے لیکن وکلا وعد اللہ الحسنی میں سب شامل ہیں۔ یوں ہی اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اختلاف کا مدار کفر و ایمان نہیں ہے۔ یہ وضاحت ہے تمام باتوں کے متعلق اور یہی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی من گھڑت باتیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں وہ جھوٹ، بہتان اور بدگمانی کو فروغ دینے والی ہے، لہذا ایسی تمام جھوٹی تحریروں کو فوراً حذف کر دینا چاہیے اور بلا تحقیق انہیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ اعتدال، وسعت ظرف اور علمی دیانت کا مظہر رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ سمرہ عبدالرب، ترجمان ہفتم ثانیہ۔ سامعین، پھر مولانا ارشد مدنی صاحب کی فون کال نشر ہوئی، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ میں حضرت محمد واصل بات کر رہا ہوں لکھنؤ سے۔ کون بات کر رہا ہوں؟ محمد واصل۔ اچھا، فرمائیے حضرت اس وقت ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ اس وقت مولانا سلمان حسینی ندوی کے انتقال پر سوشل میڈیا پر ایک بدتمیزی چل رہی ہے کیا؟ کہ وہ گستاخ صحابہ تھے
اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب بیکار کی بات ہے، خراب بات ہے۔ وہ لوگ ہیں جی کہ جو مسائل کو نہیں جانتے، وہ تمام صحابہ کے منکر نہیں تھے۔ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا عقیدہ خراب تھا، جی لیکن جو جی اس طریقے پر کسی صحابی کے ساتھ اپنا زبان خراب رکھتا ہے، عقیدہ خراب رکھتا ہے، اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا ہے۔ جی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بنیاد پر کافر ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں جاتی، اس کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ بالکل ناواقف ہیں۔ جی ایک طبقہ ہے خوارج کا، جی اسلام کا یہ ایک فرقہ ہے جو باطل فرقہ ہے، غلط جی فرقہ ہے۔ وہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد کی تک انکار کرتے تھے، تکفیر انہیں کافر بتاتے تھے، جی لیکن قرآن علماء سب اس پر متفق ہیں کہ وہ اس کے باوجود بھی کافر نہیں ہیں۔ جی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ کرنا، ان کو اپنے قبرستانوں میں دفنا، یہ تمام کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے، جائز ہے۔ جی میرا جاننا یہ ہے جی یقیناً وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، جی لیکن وہ تمام صحابہ کی صحابیت اور شرف صحابیت کے منکر نہیں تھے۔ جی خامخواہ زبردستی یہ کہنا کہ وہ تمام صحابہ کی شرف صحابیت کا انکار کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لوگ ہیں جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جی لیکن اس کی بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں ہے، جی کافر نہیں کہا جائے گا انہیں۔ جی ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، جی ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی یقیناً۔ جی کٹولی میں ہے اثر کے بعد، ہاں تو اس کے اندر شریک بھی ہوا جا سکتا ہے، اور حضرت مولانا تو تہجد پڑھتے ہوئے انتقال ہوا ہے۔ پھر کسی بھی صورت کے اندر ہوا یہ الگ جی بات ہے، لیکن ان کا عقیدہ یقیناً اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف تھا، جی لیکن تو ان کی دعا کرنی۔ سامعین، سوشل میڈیا پر سب سے پہلے یہی موقف چھایا رہا کہ سلمان ندوی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ آگرہ شہر کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی مد القدوس خویب رومی مد ظلہ نے اپنے صوتی پیغام میں کہا کہ سلمان ندوی تبرعی تھا، تبرعی سے تبرئی ضروری ہے، یعنی گستاخ صحابہ سے لا تعلقی کا اظہار شریعت کا مطالبہ ہے۔ پھر ایک فتویٰ نشر ہوا جس کا متن یہ تھا: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت مسلمہ کے افضل ترین افراد، دین اسلام کے اولین حاملین اور قرآن و سنت کے امین ہیں۔ ان سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض و عداوت نفاق و گمراہی کی نشانی ہے۔ اسی بنا پر شریعت اسلامیہ نے ان کی تنقیص، سب و شتم اور تبرع کو نہایت سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صحابہ کرام کے حق میں دعا کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مومن کا شعار صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت اور قلبی محبت ہے، نہ کہ ان کے خلاف بغض یا تبرع۔ نیز ارشاد گرامی ہے: محمد رسول اللہ والذین معہ لیغیظ بہم الکفار۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا سخت وعید کا مستحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: اللہ اللہ فی اصحابی فمن آذاہم فقد آذانی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بعض روایات میں صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والے کے لیے لعنت اور شدید وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ پہلی صورت، فقہی حکم: اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہے لیکن زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت، اصلاح اور توبہ کی دعا کرنا مشروع اور مستحسن ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ زندگی بھر کھلا رہتا ہے۔ دوسری صورت، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اپنے سابقہ عقیدہ و عمل سے رجوع کر لے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احترام کا اقرار کرے
تو وہ دیگر مسلمانوں کی طرح دعائے مغفرت کا مستحق ہے، کیونکہ سچی توبہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تیسری شکل، اگر کسی شخص کا صحابہ کرام کی توہین یا تبرہ پر اصرار ہو اور وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو جمہور اہل سنت کے نزدیک اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں۔ البتہ کسی معین شخص کے قطعی انجام کا فیصلہ کرنا اہل علم اور شرعی تحقیق کا موضوع ہے، اس لیے افراد پر حکم لگانے میں ہمیشہ احتیاط لازم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب و شتم اور تبرہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ زندہ شخص کے لیے ہدایت اور توبہ کی دعا کی جائے، توبہ کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا جائز ہے۔ جو شخص بغیر توبہ اسی جرم پر مصر رہتے ہوئے وفات پائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سامعین، اس کے بعد جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ویب سائٹ کا یہ سوال و جواب نشر ہوا۔ سوال: ہمارے ہاں ایک صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برملا برا بھلا کہتے تھے اور انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ سنی شخص نے پڑھائی۔ سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانا کیسا ہے؟ جن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی کیا ان کا نکاح باقی ہے؟ اور اگر نکاح فاسد ہو گیا ہے تو کیا صورت ہوگی؟ جواب: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والا شخص فاسق اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے۔ اس سے کسی کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا، تاہم ایسے افراد کی نماز جنازہ میں مقتدی لوگوں کی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ مذکورہ حکم اس وقت ہے جب کوئی شخص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف برا بھلا کہے، لیکن اگر کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، لہذا آپ پر تہمت لگانا قرآن پاک کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا بھی جائز نہیں ہوگا، اور عقائد کا علم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر جائز سمجھتے ہوئے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس فعل پر توبہ اور تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان کے عقائد سے مطلع نہ ہو یا مطلع ہونے کے باوجود ناجائز سمجھتے ہوئے کسی لالچ کی وجہ سے یا سیاستاً و رسماً پڑھے تو وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن ایک حرام فعل کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے فاسق و فاجر بننے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ سامعین، میرا موقف بھی وہی ہے جو جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا ہے۔ صحابہ کی شان میں آزادانہ و گستاخانہ رویے کے باوجود سلمان ندوی ایک مسلمان ہی تھے، لہذا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ جب دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، انہیں جو لوگ آداب و القاب سے نواز رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، بات جتنی ہو اتنی ہی کہنی چاہیے، نہ تو انہیں مسلمانوں کا امام کہا جائے نہ کافروں کی فہرست میں داخل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسی موت سے بچائے جس کے بعد یہ سوال پیدا ہو کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔